علیکم۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم میرے پیارے ورحمۃ اللہ بچوں، سارے وبرکاتہ۔ لوگ اپنا مائک اور کیمرہ بند کریں۔ سارے بچے اپنا مائک کیمرہ بند کریں۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں اب ہم لوگ۔ اسٹارٹ کروں؟ آپ چلیے میرے ساتھ پڑھیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ میں پناہ مانگتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو وہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے نام سے ربی یس ربی یسر ربی یسر ولا ولا تعسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے میرے رب اس کو میرے لیے آسان فرما، مشکل نہ فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ اس کو مکمل فرما۔ وَبِکَ نَسْتَعِینُ یا فتاح یا فتاح ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اے تنگی کے کھولنے والے۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اسٹارٹ کریں؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست دونوں۔ تو کل ہم لوگوں نے ایک اسٹوری سنا تھا بچوں، آپ کو یاد ہے؟ چلیے میں خود بتاتی ہوں۔ کل ہم لوگوں نے اللہ کے صفاتی ناموں سے ایک نام پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ الرحمن۔ الرحمن کا میننگ ہے جو بے پناہ رحم کرنے والا ہے، مطلب نہایتی رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وہ سب کو روزی، صحت، ہوا، پانی اور زندگی دیتا ہے۔ یہ اس کی مرضی کی نشانیاں ہیں۔ تو چلو یہ جان گئے اب آپ سب، تو چلیے ہم لوگ بڑھتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ آج میں پھر سے سیم اسٹوری ریپیٹ کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب دھیان سے سنیے گا اور یہ نام اپنے ذہن میں، اپنے مائنڈ میں ایک دم بیٹھا لیجیے گا، اور پھر اس کو یاد کریے گا، اور اپنے فرینڈس کو بھی بتائیے گا جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، انہیں بھی بتائیے گا اور انہیں بھی یاد کرائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی آمینہ، وہ ہر دن اسکول جاتی تھی۔
ایک دن وہ اسکول سے لوٹ رہی تھی تو اس نے راستے میں دیکھا ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ، کیوٹ سا. وہ ٹھنڈ میں کانپ رہا تھا. جیسے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کوئی مطلب کیٹ یا گوٹ بکری کہیں بارش ہوتی رہتی ہے یا ٹھنڈ کانپتی رہتی ہے نا، تو ہم لوگوں کو بھی ترس آتا ہے کہ اللہ یہ بھیگ رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے. تو آمینہ کو بھی ایسے اس پہ ترس آیا اور اس نے اپنی گودی میں اٹھا لیا اور پھر اس نے اپنے اسکارف میں اسے لپیٹ لیا. جو اسکارف وہ باندھی تھی اس نے اپنے اسکارف کو نکالا اور اس بلی کے بچے کو اس میں لپیٹ لیا، باندھ لیا اور اپنے گھر لے گئی. گھر لا کر اس کو گرم دودھ دیا، یعنی لیوک وارم، بہت زیادہ گرم نہیں ورنہ بلی جل جاتی نا، پھر وہ رونے لگتی. پھر اس کی مما ہنسنے لگی اور بولی آمنہ تم نے آج نا اللہ کے ایک نام الرحمن پر عمل کیا ہے. کس پر عمل کیا ہے؟ الرحمن پر عمل کیا ہے. تو آمنہ نے پوچھا، جیسے ہم سب کوشچنس کرتے ہیں نا، آپ لوگ کوشچنس کرتے ہیں اپنی مما سے، جیسے ہی آئیں گے کچھ دیکھیں گے بس کوشچنس شروع ہے نا، تو ویسے ہی آمنہ نے بھی اپنی مما سے کوشچن کیا کہ مما یہ بتائیں الرحمن کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اس کی مما نے آنسر کیا کہ الرحمن کا مطلب جو سب پر رحم کرتا ہے، رحم کرنے والا ہے. آپ سب یہ پین کیوں چلا رہے ہیں اسکرین پر؟ چلیے، رحم کرنے والا ہے تو وہ اللہ ہی ہے جو ہم سب پر مہربان ہے، ہم سب پر رحم کرتا ہے. ہم سب پر چاہے انسان ہو یا جانور، اینیملز، اور مسلم ہو نان مسلم ہو، ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ رحم کرتا ہے. اس کی امی نے جب یہ ساری باتیں اس کو بتا دی تو آمنہ نے خوشی سے کہا تو جب ہم بھی رحم کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے؟ تو اس کی مما بولی بالکل، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے نام الرحمن کو زندہ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اپنے دلوں میں. ٹھیک ہے، اپنے دلوں میں الرحمن کو محسوس کرتے ہیں، مطلب نرمی، سافٹنس، دیا جیسے سب بولتے ہیں نا اپنے دلوں میں. تو پھر اس دن کے بعد آمنہ کیا کرتی؟ ہر دن دعا کرتی. اور وہ کیا دعا کرتی؟ وہ کہتی یا رحمان سب پر رحم کر اور مجھے بھی رحم کرنے والا بنا. تو ہم لوگ بھی یہ دعا ضرور کرنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی. میں بھی کوشش کروں گی، میں بھی نہیں کر پاتی نا جلدی، میں بھی کروں گی آپ کے ساتھ اور آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ الرحمن جو سب پر رحم کرتا ہے. جب ہم بھی دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اور زیادہ پیار کرتا ہے. اور ہم سب کو یہ نام پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سب کو ڈیلی یہ نام پڑھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اور آپ سب کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مماز ہے نا، تو ہم سب کی مماز جتنا پیار کرتی اس سے زیادہ، اس سے بہت زیادہ، اس سے 70 ٹائمز زیادہ پیار کرتے ہیں. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کو یاد کریں، دن ہم ان کو یاد کریں، ان کا ذکر کریں. تو پھر آج سے آپ یہ ٹھان لیں کہ ہم ڈیلی ایک نام جو ہمیں یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہم ڈیلی اس کو لیں گے، ڈیلی اپنے دل میں ایک دم اتار لیں گے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. تو ہم جب بھی الرحمن یا رحمان پڑھیں تو ہمیں یہ اپنے دل میں محسوس ہو کہ جو ہے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا پریشیس نیم ہے جو ہمیں مطلب فالو بھی کرنا ہے. کہ ہم کسی پہ رحم نہیں کرتے نا، ہم بھائی بہن آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور چاہے چھوٹی بہن کیوں نہ ہو وہ اپنے بڑے بھائی سے ضرور لڑتی ہیں، لیکن معاف کر دینا چاہیے. ہم بھی تو رحمان کے بندے ہیں نا، رحم کرنا چاہیے. تو آپ لوگ یہ نام یاد کر کے اپنی مماز کو سنائیے گا. ٹھیک ہے سبھی، انشاءاللہ جب یہ نام آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا تو ہم دوسرا نیم پڑھیں گے. اوکے، ابھی یہ نام آپ اچھے سے یاد کر لیجئے. اس کی سٹوری جو میں نے بتائی ہے اس کو تھوڑا سا مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ رحمان رحم کرنے والا، وہ اللہ ہی ہے جو ہم سب کو اپنے رحم و کرم میں
ڈھکے ہوئے، رحم و کرم سے ڈھکے ہوئے ہیں. ہمیں کچھ بھی چوٹ لگتی ہے یا کچھ بھی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ، ہم فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رحمان ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کسی کو کچھ بولنا ہے یا کسی کو یہ نام یاد ہوا ہے صحیح سے تو کوئی 2 لوگ، یا آپ اب اپنا دیکھیں ہینڈ ریز کریے. آپ رکے بچوں، آپ اپنا ہینڈ ریز کریے. ایک سوال ہم آپ سے کریں گے، آپ لوگ بتائیے گا. سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگ اب کیا دعا مانگیں گے؟ یہ نام سیکھ کر آپ کیا دعا مانگنے والے ہیں؟ جس کو بھی آنسر آئے وہ ہینڈ ریز کر لے. ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلے حبیبہ نے جو ہے ہینڈ ریز کیا ہے، تو ہم حبیبہ کا مائک اوپن کر رہے ہیں. حبیبہ ہم کو آنسر دیں گی. ٹھیک ہے، کرنے کا موقع آیا تھا. حبیبہ آپ آنسر کریں. چلیے اچھا، ایان آپ کریے آنسر. میم جب بھی ہم دعا مانگیں گے تو اور الرحمن نام بولیں گے. دعا میں ہم کہیں گے الرحمن سب پر رحم کر. اللہ جی پاک ہم سب پر رحم کریے، کیونکہ آپ نہایت رحم والے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، اور چلیے. ہمیں بھی رحم کرنے کی توفیق دے، مطلب ہم بھی رحم کریں دوسروں پہ. ٹھیک ہے، چلیے اسی کے ساتھ اب ہم آپ کو گڈ بائے کہتے ہیں، کیونکہ اب آپ کی نیکسٹ ٹیچر استاذہ آ رہی ہیں. اوکے، آپ ان سے پڑھیے. سسٹر عائشہ پلیز کم. جی. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ چیٹ باکس میں لکھ کر بتائیے آپ سب کیسے ہیں. چلیے، آج ہمارا کیونکہ ایک نیا ٹاپک اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے اینڈ دیٹ از حدیث. جی ماشاء اللہ بارک اللہ. ہمارا نیو ٹاپک اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے اینڈ دیٹ از حدیث. I am your teacher. I will be taking your hadith and moral stories inshallah. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ حدیث کے معنی کیا ہے؟ چلے میں ہی بتاتی ہوں، اس میں ٹائم کافی ویسٹ ہو جاتا ہے. حدیث کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز، ان کے ایکشنز اور ان کے سائلنٹ اپروولز، ان تینوں چیزوں کو جب ہم ملا دیتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں حدیث. حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز، ان کے سینگز، ان کے قول، ان کے ایکشنز، ان کی سنتیں اور ان کے اپروول، جس چیز کی انہوں نے اجازت دی ہو، ان تینوں کو جب ہم کمبائن کر دیتے ہیں تو بن جاتے ہیں وہ حدیث. ٹھیک ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ تو دیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن ہم پڑھیں گی کیسے؟ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے. ٹھیک ہے، سملرلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کیسے ادا کرنی ہے، اس کے کیا ڈسٹریبیوشنز ہیں، اس کے کیا سینیریوز ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ ہے. وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ فرام حدیث. اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ 5 پلرز آف اسلام میں سے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ 5 پلرز آف اسلام کون کون سے ہیں؟ اسلام کے 5 ستون کون کون سے ہیں؟ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بتانا چاہے. کوئی چاہتا ہے بتانا 5 پلرز آف اسلام؟
اوکے. فہمیدہ حاجو. اوکے, بتائیے. فہمیدہ بتائیے پلیز, جلدی کریے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہیلو، جی آ رہی ہے, بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے. کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. جی ماشاء اللہ. آپ کی ایج کتنی ہوگی فہمیدہ؟ 51. جی تو یہ جی ٹھیک بچوں ہے. کے لیے سوال تھا فہمیدہ, یہ بچوں کی کلاس ہے, یہ سوال اوکے آپ اوکے بچوں کے لیے تھا. ٹھیک ہے, اوکے اوکے. میری بچی بھی ہے ساتھ میں. ہاں تو یہ جی سوال جی آپ اپنی چلو بچی چھوڑیے. کو آنسر کرنے دیں. ہاں بارک اللہ بچی بھی ہے. بارک اللہ. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے. اوکے ایان زید بتائیے. ایان زید بتائیے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم نماز، روزہ، فرض، زکوٰۃ. اور 4 ہوا. کلمہ, ٹھیک ہے کلمہ. تو آج میم ہم جو حدیث, اوکے اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے آپ لوگ. آج ہم جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہے, یہ ہے. میں اس کو ریسائٹ کرنے جا رہی ہوں, آپ لوگ سن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نوم الصبحۃ یمنع الرزق, صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. کیا فرمایا؟ نوم الصبحۃ یمنع الرزق, صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. یعنی رزق کا مطلب ہماری بلیسنگز, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی بلیسنگز دی ہیں, ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں, اس کو صبح کے وقت کے سونا وہ ان ساری بلیسنگز کو بلاک کر دیتا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا بچوں کی صبح اٹھنا اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند ہے, کیونکہ صبح اٹھنے کا تعلق رات سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے. سو آئی وانٹ ٹو آسک یو آل اے کوشچن. آپ لوگ سوتے کس وقت ہیں؟ چیٹ باکس میں بتائیے, سوتے کس وقت ہیں آپ لوگ؟ آیت نشا بول رہی ہیں کہ 10 بجے. اریبہ صدیقی, عنایا سب 10 بجے ہی سوتے ہیں. ایان زید 11 بجے. او مائی گاڈ, اتنا لیٹ. ایان پھر آپ اٹھتے کب ہیں؟ انم آباد 9 بجے 10 بجے. میم 6 بجے. ماشاء اللہ بارک اللہ بیٹا. چلیے بہت اچھی. 1 بجے کون سوتا ہے بھائی؟ رفان کیا کرتے ہیں آپ 1 بجے تک؟ چلے تو اسی حدیث سے ہی ریلیٹڈ آپ لوگوں کو ایک اسٹوری سنانا چاہتی ہوں, تھوڑا سا بہت شارٹ میں, انشاءاللہ سنیے گا. اصل میں ایک بھائی بہن, مطلب 2 بھائی بہن رہتے ہیں. ایک کا نام ہوتا ہے فاطمہ اور دوسرے کا نام ہوتا ہے ابراہیم. دونوں بھائی بہن ہیں. رفان کی طرح ہی ان کی بھی عادت ہوتی ہے کہ یہ لیٹ اٹھتے ہیں اور لیٹ سوتے ہیں 1 بجے تک, ٹھیک ہے. اور ان کی اسی عادت سے ان کے ممی پاپا بہت پریشان ہیں. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس عادت کو کیسے بدلیں, کیونکہ لیٹ سونا اور لیٹ اٹھنا دونوں ہی بہت خطرناک ہے, بہت ہارمفل ہے ہر لحاظ سے. تو ان کے ممی پاپا ایک پلان بناتے ہیں, ایک سرپرائز پلان کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کچھ سرپرائز پلان کرتے ہیں جس سے یہ لوگ صبح جلدی اٹھیں. تو وہ لوگ رات میں ہی, جب ان کے بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے, تبھی وہ لوگ گئے ان کے روم میں اور بولا کہ بچوں
اوکے آیت نشا آپ 5 بجے اٹھ جاتی ہیں، ماشاءاللہ. تو ان کے بچوں نے سوری ان کے کمرے میں گئے، ان کے روم میں گئے اور ان سے بولا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے کہ آپ لوگ جس کے لیے آپ لوگوں کو صبح اٹھنا پڑے گا. تو فاطمہ اور ابراہیم بہت زیادہ خوش ہوئے کہ کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کے لیے سرپرائز رکھا گیا ہے. لیکن کیا سرپرائز تھا یہ ان کو صبح اٹھنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، وہ اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ انہوں نے کیا کیا 5 بجے کا الارم سیٹ کر لیا. ٹھیک ہے، دونوں بھائی بہنوں نے 5 بجے کا الارم سیٹ کیا اور 5 بجے اٹھ گئے. ایان نیشا آپ سے میں بعد میں کلاس کے بعد میں ضرور بات کروں گی کہ 5 بجے کے بعد آپ کا کیا اسکیڈیول رہتا ہے پورے دن کا. آئی وانٹیڈ ٹو نو یور روٹین. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئی ول انمیوٹ یو. رہیے گا آپ. تو وہ لوگ اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ تھے بچے کہ انہوں نے 5 بجے کا الارم لگایا اور اٹھ بھی گئے. وہ پھر جب اٹھے تو ان کے ممی پاپا سے بولنے لگے کہ کیا سرپرائز ہے ممی پاپا بتائیے، آپ لوگ نے بولا تھا رات میں کچھ نہ کچھ سرپرائز ہے. تو ان کے پاپا بولے کہ ہاں سرپرائز تو ہے، چلو ہم تمہیں دیتے ہیں، اس سے پہلے ہم فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں. تو ابراہیم اور ان کے پاپا مسجد گئے، نماز ادا کی فجر کی، اور جو فاطمہ اور ان کی مدر تھی انہوں نے گھر میں ہی نماز ادا کی فجر کی. تو آپ لوگ میں سے کوئی بتائے گا کہ فجر کی نماز کون کون پڑھتا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا فجر کی نماز کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، کتنے بینیفٹس ہیں فجر کی نماز کے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کون کون فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ بتائیے. ایان نشا 5 بجے اٹھ کے نماز پڑھتی ہیں؟ 5 بجے اٹھ کے آپ کیا کرتی ہیں؟ فجر کی نماز جو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی آپ کو اس دن کسی بھی چیز کے لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس دن آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. شازی یعنی ویکنگ ٹائم 6:30 بجے. اچھا، اس کے بعد وہ دونوں فاطمہ اور ابراہیم جو تھے ان کو ان کے ممی فاطمہ ابراہیم ان کے ممی پاپا سب لوگ گئے کہاں؟ پارک ان کو لے کر کے گئے. ان کا سرپرائز کیا تھا کہ وہ ان کو گھمانے لے کر کے جائیں گے، پارک لے کر کے جائیں گے. اما انم آباد ماشاءاللہ 5:30 بجے اٹھتی ہیں آپ، ویری گڈ. اوکے، پھر وہ لوگ وہاں گئے پارک میں گئے، انہوں نے ڈفرینٹ فلاورس کو دیکھے. فلاورس آپ لوگ دیکھیے گا صبح اٹھ کر کے، جب اگر آپ کے گھر میں فلاورس لگے ہوں تو دیکھیے، ورنہ پارک وارک جائیے وہاں پر دیکھیے. وہاں پر جو ڈفرینٹ ٹائپس کے فلاورس ہوتے ہیں ان پر کتنی مطلب ڈیوز ہوتی ہے نا، شبنم، وہ اوس، اس کو دیکھیے وہ کتنی خوبصورت لگتی ہے. آپ اس فلاور کو چھوئیے، کتنا سافٹ سا نازک سا فلاور، کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ، ہے نا. ان کو ٹچ کریے، آپ کو اتنا اچھا محسوس ہوگا. اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں صبح کے وقت، اور جنت کی ہوائیں چلتی ہیں. آپ آسمان دیکھیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے اس وقت. بٹر فلائیز فلائی کر رہی ہوتی ہیں فلاور کے اراؤنڈ، برڈس چہچہاتی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، اللہ تعالیٰ کی ہر کریشن اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہوتی ہے. تو ہم کو کیا چاہیے، ہم ایز اے ہیومن جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف المخلوقات بنایا نا، سب سے بیسٹ آف دا بینگ بنایا ہے، تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم بھی جب صبح اٹھے تو باقی کریشنز کی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. پھولوں کو دیکھیں تو بولیں کہ کتنا خوبصورت بنایا ہے، سبحان اللہ. اور اسکائی کو دیکھیں، سن رائز ہوتے ہوئے دیکھیں، سورج. یہ اسکرین کس نے کتنی خراب کر دی ہے، آپ لوگ اسکرین پر مت چلائیے. فہمیدہ حاجو کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، صبح اٹھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ بچے جو صبح اٹھتے ہیں. تو ہمیں بھی صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشنز کو، ان کی چیزوں کو بہت غور سے دیکھنا ہے، بہت باریکی سے دیکھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے. ٹھیک ہے،
इंशाल्लाह। आप लोग देखते हैं सनराइज? आप लोगों में से कितने लोगों को सनराइज देखना पसंद है? आप लोग देखते हैं? आयान निशा तो जरूर देखती होंगे 5 बजे उठकर। और अगर आपसे कोई टास्क, कोई भी चीज अगर आपको टफ लग रही हो, अपने स्कूल के कोई सब्जेक्ट्स आपको टफ लग रहे हो, प्लीज स्क्रीन मत खराब कीजिए। अल्लाह, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो अगर आप लोगों को कोई भी काम मुश्किल लगता है, कोई भी टास्क आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, तो आप उसको कोशिश कीजिए सुबह के वक्त करने की। अगर किसी को कोई भी सब्जेक्ट्स टफ लगता हो, मैथ्स टफ लगता हो, फिजिक्स टफ लगता हो, बहुत से लोगों को केमिस्ट्री टफ लगता है, तो जो भी सब्जेक्ट वाइज आपको, जिस भी सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग उसको सुबह करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सुबह अल्लाह ताला सुबह के वक्त में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। सुबह के वक्त अगर कोई काम आपसे नहीं हो रहा है, आप उसको सुबह करिए, वो हो जाएगा। ठीक है? मैथ्स का कोई चैप्टर आपको नहीं समझ आ रहा है, फिजिक्स का कोई चैप्टर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप उसको ट्राई कीजिए कि आप उसको सुबह सुबह कीजिए। नमाज उठिए, नमाज पढ़िए, थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग कीजिए, थोड़ा अल्लाह का जिक्र अदा कीजिए, उसके बाद आप अपनी कॉपी बुक और जो वगैरह है लेकर के बैठिए, और आप देखेंगे कि अल्लाह की रहमत से आपके सारे काम बहुत इजी हो जाएंगे। और जब इजी हो जाए तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। ये रिशान, क्या कर रहे हो बेटा? कॉपी कम पड़ गई है क्या आपको? ठीक है, तो ये था सुबह उठने के बेनिफिट्स। ओके, नाउ आई वुड देखिए, लाइक टू अनाबिया, कॉल। अनाबिया सिद्दीकी की मदर और रिशान की मदर प्लीज ध्यान दें। बच्चे स्क्रीन पे हदीस की स्लाइड है उसे खराब कर रहे हैं। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ बैठें और बच्चों को स्क्रीन से छेड़छाड़ ना करने दें, और आप भी ना करें। अनाबिया चलिए, मम्मा नहीं है, आप उसका फायदा मत उठाएं, स्क्रीन प्लीज सही रखें। ओके, हैंड रेज करिए, किसको पढ़ना है ये? जिसको पढ़ना है वो हैंड रेज करिए। जिसका हैंड रेज होगा हम उसका नाम कॉल आउट करेंगे। जल्दी बताइए किसको पढ़ना है। जैनब उबैद, पढ़िए। भेजी। जैनब पढ़िए जल्दी। क्या चले कर रही हैं शाजिया आप? पढ़ लें। शाजिया, शाजिया का हैंड रेज है, शाजिया पढ़ लें। शाजिया आप पढ़ लीजिए। पढ़िए बेटा, सलाम करिए। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ये मेरे वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा बेटा है यूसुफ, ये आज ही ज्वाइन हुए हैं, तो अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वही कह रहे मम्मा आप बता दीजिए। नहीं तो जिसको आंसर करना हो बेटा वही हैंड रेज करे, नहीं तो अपना हैंड लोअर पे रखे, ठीक है? जी उमर जी। आप पढ़िए। उमर यस। पढ़िए बेटा। नौमुन सुबहती यमनउ रिज़्क़, सुबह के वक्त का सोना रिज़्क को रोकता है। बारक अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। हारिस सिद्दीकी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन। हारिस सिद्दीकी पढ़िए। हारिस अस्सलाम सिद्दीकी। वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh मैम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बेटा। वबरकातुहू। जी बेटा पढ़िए। नौम सुबहती यमनउ रिज़्क़, वेरी गुड। सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है। बारक अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आप कहाँ से हैं हारिस? कहाँ गए आप? चलिए,
چلیے پھر یہیں پہ اس حدیث کے ٹاپک کو ریپ اپ کرتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کال سسٹر ہینا ٹو پلیز کم اینڈ ٹیچ دی مخارج. جی حارث بتائیے آپ کہاں سے ہیں؟ محمد حارث صدیقی. سسٹر ہینا. مائک آن نہیں ہو رہا ہے اس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چیٹ باکس میں لکھ دو. اچھا اچھا بہت اچھا پڑھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کیسے ہیں سب خیریت سے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علم ربی زدنی علم. بچوں کل ہم نے کلمہ پڑھا تھا اور کچھ حروف تہجی پڑھے تھے. آج تو ٹائم ہو گیا ہے، کلمہ ہم پھر کل پڑھیں گے. آج ہم پڑھ لیتے ہیں. کل ہم نے حروف الہجا 29 ہوتے ہیں یہ پڑھے تھے. آج ہم ان کو مخرج سے پڑھیں گے، جو وہ ان کے پرٹیکولر پوائنٹ جہاں سے حرف کی آواز نکلتی ہے یا ادا ہوتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں. اس کا ایسا اسکرین لگا دیجیے. جی میں لگاتی ہوں. یہ دو حروف پڑھیں گے. حمزہ ہا. حمزہ ہا حلق کے آخری حصے سے نکلتی ہے جو سینے کی طرف ہوتا ہے. ابھی ہم پکچر میں دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ کس جگہ سے نکلتی ہے. یہ رہی. یہ باٹم آف دا تھروٹ ہے. تھروٹ کا وہ حصہ جو یہ نچلا حصہ دکھایا جا رہا ہے، جو تھروٹ کا وہ حصہ جو چیسٹ کی طرف ہوتا ہے، یہاں سے دو حروف نکلتے ہیں. حمزہ ہا. جہاں سے ایسے سمجھ لیجئے کہ بالکل جو نچلا حصہ ہوتا ہے جہاں آپ کی مما جو نیکلیس پہنتی ہیں وہاں جب ہم یہ دو حروف نکالتے ہیں تو کیسی آواز آتی ہے؟ جب ہم ہا کا مخرج نکالتے ہیں تو ہمارے ماؤتھ سے ایک ایئر باہر کو نکلتی ہے. آپ لوگ نکال کے کوشش کریے کہ دیکھیے نکل رہی ہے کہ نہیں. جب ہم اپنے ماؤتھ پر اپنا ہینڈ یا فنگر رکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ ہوا باہر کی طرف آ رہی ہے، ایئر. حمزہ ہا. جو بچے نکال لیں وہ بتائیے کہ نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی ہے. جب وہ نکل رہی ہے تو اس میں آواز آپ کی جو یہ مخرج ہے یہ صحیح سے ادا ہو رہا ہے. کوئی پڑھ کے بتانا چاہے گا؟ جہارا خان آپ کا ہینڈ ریز ہے. چلیے حمزہ ہاں بتائیے. اور کوئی؟ آج ہم یہ دو حروف ہی پڑھیں گے، باقی کل آپ کو بتائیں گے. آپ یہ پریکٹس کریے گی کہ یہ کہاں سے حمزہ ہا. حمزہ ہا دیکھیے گا کہ بالکل نیچے سے نکلتا ہے جو چیسٹ کی طرف ہمارا ہوتا ہے نا.
اور کوئی پڑھنا چاہے گا؟ آیت نشا پڑھیے، دیکھیں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی میم ہم پڑھے. ہاں جی سما پرویز آپ پڑھیں. رکیے، جس کا نام لیا ہے وہ پڑھے. سما پرویز آپ پڑھیں. حمزہ ہاں میم میرا نام نہیں. عائرہ آپ پڑھ لیں. جی ماشاء اللہ. عائرہ آپ پڑھ لیں. آیت نشا جو ہے کوشش کر رہی ہے پڑھنے کی. مائک اوپن کریے. پڑھیے بیٹا. عائرہ کی آواز نہیں آ رہی ہے، پھر سے پڑھیے. نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے. چلیے نیکسٹ مخارج پڑھا لیجیے. جی نہیں، آج کے لیے بس 2 ہی پڑھائیں گے، بچوں کے لیے زیادہ. اسی کی پریکٹس کریے گا. حمزہ ہا. ہینا ایک بار کلمہ پڑھا لیں. ٹائم جی ٹھیک ہے. اسکرین پہ لگا دیجیے، پڑھا دیں. پڑھیے. پہلا کلمہ طیب. آیت نشا کہہ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے. حمزہ ہا. جی حمزہ ہا. دیکھیے ایئر باہر نکلیے. حمزہ ہا. حمزہ ہا. جی ماشاء اللہ. چلیے اب ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. پہلا کلمہ طیب یا اول کلمہ طیب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر سے ایک بار پڑھ دے رہے ہیں. اول کلمہ طیب. طیب نہیں کہے گا کوئی، طیب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی کو پڑھنا ہے؟ نہیں، اب سارے بچے یہ پہلا کلمہ اور حمزہ ہا کی ریکارڈنگ ہوم ورک گروپ میں سینڈ کریں گے. ماشاءاللہ آج کافی بچوں نے، اور وہ سارے بچے سبقت لے گئے، وہ اللہ پاک سے ریوارڈ لے گئے. اور جو بچے رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ بچے کل کوشش کریں گے کہ وہ اپنی ریکارڈنگز بھیجیں گے ہوم ورک گروپ میں. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. دعا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ. ایسا نہیں سمجھا. سبحان. جی پڑھا لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.